الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، تراویح میں شریک مردوں اور اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ پھر اس نے ایک مرتبہ آپ کے بیچ حاضر ہونے کی سعادت عطا کی۔ بس فرق یہ ہے کہ پچھلے سال ہم شروع عشرے میں تھے، اس مرتبہ دوسرے عشرے میں حاضری ہوئی ہے، بلکہ ایک دن کی تاخیر سے حاضری ہوئی ہے۔ 10 راتوں کا آپ کے ساتھ درس کا ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو، جو قرآن کی مجلس ہے، فہم قرآن کی مجلس ہے، تدبر قرآن کی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے اور قیامت کے دن ہم سب کے لیے حجت اور دلیل و برہان بنائے۔ تو آپ سے یہ خواہش کی جاتی ہے، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ 30 سے 40 منٹ کے درمیان آپ یہاں تشریف رکھیں گے، انشاءاللہ اس سے زیادہ لمبا درس نہیں ہوگا۔ اور اس مرتبہ قاری صاحب اور انتظامیہ اور میری مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ صاحب ان صورتوں میں سے بعض صورتوں کی تفسیر کی جائے جو صورت فجر کی نماز میں ائمہ حضرات مسجدوں میں پڑھتے ہیں، جن کو ہم لوگ علمی اصطلاح میں مفصلات کہتے ہیں، سور المفصلات۔ یہ مفصلات کیا ہے؟ مفصل کی جمع ہے، یعنی ایسی صورتیں جن کے درمیان بسم اللہ کے ذریعے بکثرت فصل پیدا کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک صورت جب ختم ہوتی ہے دوسری صورت شروع ہوتی ہے تو صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہوتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو صورت پڑھی جا رہی تھی، جو صورت چل رہی تھی، وہ مکمل ہوئی اور دوسری صورت کا یہاں سے آغاز ہوا۔ اس طریقہ سے قرآن مجید میں 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ ہے۔ یہ بسم اللہ فصل کے لیے آیا ہے، ڈیوائیڈر ہے یہ، کہ ایک صورت آپ کی ختم ہوئی، دوسری صورت اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، سوائے ایک صورت کے صورت توبہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں تک جو صورتیں اب مفصلات کی ہیں، تقریباً آپ سمجھ لیجئے 65 صورتیں ہیں، یعنی 4 پارہ سم تھنگ میں 65 صورتیں ہیں، اور ادھر 24 پارہ یا 23 پارہ ثلثان کے اندر صرف 49 صورتیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 2 3 پارے کے بعد جا کر کے ایک صورت ختم ہوئی، لیکن ادھر کثرت سے ہر 1-2 رکعت کے بعد صورت ختم ہو رہی ہے، ہر 1-2، اس لیے کہا گیا کہ مفصلات، یعنی کثرت سے بسم اللہ نے صورتوں کے درمیان فصل کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفصلات سے نمازوں کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اہل علم نے اس کو 3 کیٹیگری میں بانٹا ہے، کہا ہے کہ سورہ قاف سے لے کر کے جو اب اس کے بعد آئے گی، ہم جو سورت پڑھیں گے وہ 49 ہے، 49ویں صورت ہے۔ سورہ قاف 50ویں صورت ہے، گویا کہ سورہ قاف سے مفصلات شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک کل کتنی ہے؟ 65 صورتیں، اور اس سے پہلے مفصلات سے پہلے جو ہے وہ 49 ہے۔ تو 65 پلس 49 114، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں سورہ قاف سے لے کر کے سورہ مرسلات تک، یعنی 29واں پارہ ختم ہونے تک، اس کو کہتے ہیں طوال مفصل، تھوڑی لمبی صورت ہے جس میں فصل آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں انہی صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اور 30واں پارہ میں آئیے تو عما یتساءلون سے لے کر کے سورہ واللیل تک، یعنی سورہ والضحیٰ سے پہلے تک، اس کو کہتے ہیں وساط مفصل۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اور سورہ والضحیٰ سے لے کر کے سورہ ناس تک کو کہتے ہیں قصار مفصل، چھوٹی چھوٹی صورتیں جس میں کثرت سے بسم اللہ کے ذریعے فضل ہے۔ 2-4 سطر کی صورتیں ہوتی ہیں، 5 سطر کی صورتیں ہیں بسم اللہ، پھر اور اس کے بعد آخر میں چلے جائیے تو پھر ماشاءاللہ 2-3 آیت، 4 آیت، 5 آیت پر بسم اللہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں قصار مفصل۔ تو گویا مفصلات کی کو 3 کیٹیگری میں بانٹا، ایک ذرا لمبی مفصلات وہ ہے سورہ قاف سے لے کر سورہ مرسلات تک، سورہ عما یتساءلون 30واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر کے سورہ واللیل تک، یعنی سورہ والضحیٰ سے پہلے تک وساط مفصل، جس کو عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے قصار مفصل، چھوٹی چھوٹی صورتیں، وہ آپ غالباً فی الغالب
अक्सर मगरिब की नमाज में पढ़ा करते थे। लेकिन कभी कभी मगरिब की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तूर भी पढ़ा है, और कभी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आध मरतबा तो सूरह आराफ पढ़ दिया है मगरिब की 2 रकात में, जिसको पढ़ने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। समझा कि नहीं? तो अगर आप लोग कभी तैयार होइएगा तो इमाम साहब को कहिएगा कि भाई उस सुन्नत पर भी अमल कर दो, कभी एक दफा जिंदगी में सूरह आराफ पढ़ दो मगरिब की नमाज में। और सूरह अल मुरसलात तो माशाअल्लाह इम्मा को देखते हैं हरमैन में और दूसरी जगह पर भी लोगों को देखा है कि सूरह मुरसलात को 2 रकात में आराम से पढ़ लेते हैं। तो इन सूरतों को गोया सूरह काफ से लेकर सूरतों को, सूरह नास तक की सूरतों को क्या कहते हैं? मुफस्सलात। ठीक है, सूरह काफ से लेकर सूरह नास तक की सूरतों को मुफस्सलात कहते हैं। इसकी तीन खानों में इसको तकसीम किया गया। एक है तिवाले मुफस्सल जो सूरह काफ से लेकर सूरह मुरसलात तक है, सूरह अम्मा यतसाअलून से लेकर के सूरह वल्लैल तक विसाते मुफस्सल, सूरह वद्दुहा से लेकर सूरह नास तक क़िसारे मुफस्सल। अब इसके आगे की सूरतों को क्या नाम देते हैं? तो इसके आगे की सूरतों को कहते हैं मसानी। ऐसी सूरतें जिनकी तादाद जिनकी आयतों की तादाद 100 से बिलो हो, बिलो 100 आयत हो, 100 आयत से कम हो तो उसको कहते हैं मसानी। यही उलमा की इस्तिलाह है। अच्छा, 100 आयत और 100 आयत से ज्यादा हो तो उसको कहते हैं मियान, और उसके ऊपर अगर हो 100 से जायद हो, 150 200 हो तो उसको कहते हैं सब तिवाल, 7 बड़ी लंबी सूरतें। सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह अनाम, सूरह आराफ और सूरह अनफाल व तौबा मिलाकर के 7। तो ये 7 लंबी सूरतें हैं। उसके बाद जो सूरतें हैं जिनमें आयतों की तादाद 100 से जायद है उसको मियान कहते हैं, और 100 से नीचे जो है उसको कहते हैं मसानी, और उससे नीचे भी जो है उनको कहते हैं मुफस्सलात। माशाअल्लाह। अब देखिए, अबू दाऊद में रवायत है औस बिन हुज़ैफा से कि हमने सहाबा से पूछा कि कैसे आप लोग कुरान मजीद की तजस्सी करते हैं सूरतों की, तो कहा 3 आयतें, 3 सूरतें, 3। अब आप जोड़ते जाइएगा, 3 यानी बकरा, आल इमरान और निसा, 3, फिर 5, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर मुफस्सलात। हो गई 114 सूरत। ऐसे गिना दिया और बताया कि सूरह मुफस्सलात यानी सूरह काफ से लेकर सूरह नास तक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसी में से कुछ सूरतें इंशाअल्लाह 4 या 5 सूरतें हो सकेंगी 35-40 मिनट के वक्त में, जिसको हम इंशाअल्लाह यौमिया एक सूरत को 2 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मौजू से आपके जहन को करीब करने के लिए कि मुफस्सलात क्या हैं और इनको हमको कैसे समझना चाहिए, ये बातें भी तमहीदी इंतहाई ज़रूरी थी आपके लिए। चलिए, तो सूरह काफ से असल में हमारी मुफस्सलात शुरू होती है, लेकिन बाज़ उलमा ने कहा कि सूरह हुजरात से, जिसको आज अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन सही कौल यह है कि मुफस्सलात सूरह काफ से शुरू होती है, जो सूरतों की तरतीब में सूरत नंबर 50 है। अब हम जो आज आपके सामने पढ़ेंगे वो 49 नंबर की सूरत, 49वीं सूरत है, जो सूरह हुजरात है। हुजरात हुजरा की जमा है। हुजरा आप जानते ही कमरे को कहते हैं। मुराद हुजरात से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के कमरे हैं। कुछ लोग देहात से आए और देहाती आम तरीके से थोड़ा सा कम इल्म होते हैं, गंवार होते हैं, उजड़ होते हैं, उजड़ अब आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के हुजरे में थे, और गालिबन वो खाने के बाद कैलूले का वक्त था जिसमें आदमी इस्तराहत करता है, अपनी फैमिली के साथ होता है, अपने अहल के साथ होता है, और वो बजाय इसके कि वो इंतज़ार करते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर निकलने का, मस्जिद में आने का इंतज़ार करते और फिर आपसे दुआ सलाम करते और फिर अपनी हाजतें पेश करते, बस आए और पर दीवार के बाहर से, घर के बाहर से, वराइल हुजरात कमरे के बाहर से या मोहम्मद पुकारना शुरू किया। समझा कि नहीं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को कहा कि अक्सरुहुम ला यअक़िलून, ये जो लोग आए थे ये अक्सर इनमें के बेवकूफ़ थे, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है, इनकी बेवकूफ़ी को माफ़ करता है। गोया ये बदतमीजी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कह के पुकारा जाए और बेवक्त आकर के नोक किया जाए कि दरवाजे पर। आपको इंतजार करना चाहिए था आपके निकलने का। अल्लाह, तो एक तो बेअदबी ये हुई कि आपने बेवक्त नोक किया, अब दूसरे के या मोहम्मद किया। अब आप देखिए कि जो लोग या मोहम्मद की रट लगाते हैं, 2 हाल से खाली नहीं होगा। या तो कहते या मोहम्मद यानी मदद कीजिए, या मोहम्मद शैअन लिल्लाह, शय कुछ अल्लाह के लिए दे दो, या अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह, कुछ अल्लाह के लिए दे दो, उसी से मांगते हैं। तो अगर ये या मोहम्मद अगर ये फरियाद का लफ्ज़ है, फरियाद का कलिमा है, तो अल्लाह ये शिर्क है।
ٹھیک ہے. اور اگر صرف یا محمد بغیر فریاد کے ہے، نعت نظم میں خوب پڑھے گا یا محمد بلانا ہوگا، یا محمد یا ایسا کرنا ہوگا، یا محمد کر رہا ہے، تو کم سے کم یہ بڑی بے ادبی ہے جس پر اللہ رب العالمین نے ڈانٹ لگائی. تو کیا کہنا چاہیے؟ صحابہ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. خود پورے قرآن مجید میں دیکھ جائیے کہیں بھی اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، کہیں نہیں پکارا. یا ایھا المزمل کہا ہے، یا ایھا المدثر کہا ہے، نام لیا ہے. وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول. جی محمد الرسول اللہ، اسمہ احمد، نام آیا ہے لیکن یا محمد اللہ نے نہیں پکارا. اتنی عزت اللہ نے اپنے نبی کی ہے. ہم کتنے گستاخ ہیں، یا محمد کہتے ہیں. دیکھیے عقیدے کا مسئلہ کتنا زبردست ہے، اور کس طریقے سے بد عقیدہ لوگ جو جھوم جھوم کر کے نعت گاتے ہیں، یا محمد کی رٹ لگاتے ہیں. اور پھر اگر استغاثہ اور فریاد ہو اللہ کے نبی سے کہ ہماری حاجت پوری کر دیجئے، تو پھر مشرکی ہی ہوگا، اسلام سے خارج ہی ہوگا. خیر، تو اسی کلمے سے الحجرات، کمروں کے باہر سے جو انہوں نے آواز لگائی، اس پر اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی، اور اسی لیے اس سورت کا نام الحجرات رکھا گیا. یہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی قیمتی آداب، اسلام کے عظیم عظیم آداب سکھلائے. ایمان روشن ہو جائے گا، آپ کا ایمان میں انشاءاللہ بڑھوتری ہوگی. جب ایمان والے قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، اس کے معانی اور مطالب پر غور کرتے ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے پہلی ہی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، کتنا پیارا خطاب ہے. اے ایمان والو، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہو، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو، اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تقدیر کے بھلے برے پر ایمان رکھتے ہو. مراد یہاں پر وہ ایمان والے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. بتانا یہ ہے کہ جو آگے حکم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ جب بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آوے تو سمجھ لو کہ اس کے بعد یا تو اللہ تعالیٰ کسی اہم کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، یا کسی سنگین کام سے تم کو روک رہا ہے. اس لیے کان لگا دو کہ کیا اللہ کہہ رہا ہے. یہ جو تم کو خطاب کر رہا ہے اور اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ سنو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، ادھر آؤ، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، تو کان لگا دو اور غور سے سنو کہ اللہ کس بات کا حکم دے رہا ہے. یا تو وہ کسی اہم بات کے کرنے کا حکم دے رہا ہوگا، یا کسی سنگین کام سے تم کو روک رہا ہوگا. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ ایمان والوں کو کہہ کے حکم بتایا جا رہا ہے، یہ اس کو بتانے کے لیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس پر عمل کرو، اس کو فالو کرو، کیونکہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر تم مومن ہو تو اللہ رسول کے فرمان کو سنو، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو سنو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر جو بات کہی جا رہی ہے، ایمان والوں، اگر تم نے اس کو فالو نہیں کیا، اس کی پیروی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان میں نقص ہے، تم پکے مومن نہیں ہو. یہ نقص کی دلیل ہوگی، کیونکہ ایماندار وہ ہے جو اللہ کے حکموں پر عمل کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہماری بات سنو، لیکن تم سن نہیں رہے ہو یا عمل نہیں کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان ناقص ہے. کیا کہا اللہ نے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول. سیدھا سادہ معنی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا ہے؟ کہ جو چیز اللہ نے قرآن میں نہیں فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں نہیں فرمائی، جو ہم تک صحیح سندوں سے منقول ہے اس میں نہیں فرمائی، آپ اس کو دین کا جز سمجھ رہے ہیں. چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ قول ہو. جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اور خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، اگر وہ کام آپ دین کا کر رہے ہیں، دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش ہے، اور یہ انتہائی بری بات ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ جتنی بدعات دنیا میں رائج ہیں، چاہے وہ عقائدی بدعات ہوں، یا عملی بدعات ہوں، یا قولی بدعات ہوں، سمجھا نا، وہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی ناروا جسارت ہے. جس نے بھی کیا اس نے گویا کہ دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا دین مکمل نہیں ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے. بعد کے ملاؤں نے اور بعد کے پیروں نے جو اضافے کیے ہیں دین کے اندر، وہ سب کو لے کے چلو گے تو اسلام مکمل ہے. اس کا کیا مطلب ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع میں کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا امت سے کہ اے لوگوں میں نے اللہ کا دین تم کو پہنچا دیا نہیں پہنچایا، خیر خواہی پوری کی کہ نہیں کی، ہر بھلائی سے آگاہ کیا، برائی سے روکا کہ نہیں روکا، پوری امت نے گواہی دیا تھا حجۃ الوداع میں کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے یہ امانت اللہ کی پہنچا دی۔ تو اللہ کو گواہ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، نظر اٹھائی اور انگلی لوگوں کی طرف ہلائی اور کہا اللہ ان کی گواہی پر تو گواہ رہا۔ تو دین تو اللہ نے مکمل کر دیا اپنے نبی کے اوپر۔ اب یہ جو آپ نئی نئی بدعتیں پیدا کر رہے ہو، اس کی خرابی کے لیے صرف یہ اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش ہے۔ آپ کو اللہ رسول کے پیچھے چلنا ہے، شریعت کی پیروی کرنی ہے، شریعت کے آگے نہیں نکلنا۔ شریعت بنانا آپ کا کام نہیں، اللہ کا کام۔ بہت صاف بات، ایک دم دو ٹوک گفتگو۔ کہا آگے واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے تقوی میں تو پہلی یہ بات داخل ہے ہی کہ آگے نہ نکلو، اس سے بڑا تقوی اور کیا ہوگا کہ دین کے اوپر اپنے کو رکھیں، دین کے دائرے میں اپنے کو رکھیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات بتانے کے بعد عام طور پر کہا واتقوا اللہ، صرف تمہارا کام ہونا چاہیے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ رسول کے حکموں کو بجا لانا، اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ سننے کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ سننے کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ باتوں سے، باتوں سے۔ آپ کچھ بولیں گے تب نہ ہم سنیں گے، لیکن جاننے کا تعلق وسیع ہوتا ہے۔ ہم آپ کو خوب جانتے ہیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے ابھی وہ ہم جان رہے ہیں، آپ کے کام کو بھی ہم جان رہے ہیں، آپ کی بات کو بھی جان رہے ہیں۔ تو علم کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، سننے کا دائرہ تنگ ہوتا ہے۔ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ جانتا بھی، لوگوں کے دل کے کھٹکوں کو بھی جانتا ہے۔ کھٹکے کو سنا نہیں جاتا، جانا جاتا ہے۔ کام کو جو ہم کر رہے ہیں اس کو جانا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، سنا نہیں جاتا ہے۔ باتیں جو ہم کرتے ہیں اس کو سنتا ہے۔ تو سمیع کے مقابلے میں علیم کا جو دائرہ ہے وہ بڑا ہوا۔ چلیے کیا مطلب ہے کہنے کا، نتیجہ کیا ہے؟ یہ جو قرآن مجید میں جا بجا کہا جاتا ہے یاد رکھو اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا، کیا مطلب؟ اللہ تعالی پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور کتنے ہی تم کسی کے کان میں سرگوشی کرو، کانا پھوسی کرو کہ تم جانو وہ بھی جانے۔ چلو کوئی آخری مخلوق ہوگی جو تحت الثری میں ہوگی، ایک دم زمین کے نیچے، جس کی آواز کو دنیا کی کوئی مشین کیچ نہیں کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بات سنتا ہے اور ہر چیز کو جان رہا ہے۔ تمہارے دل کی بات کیا ہے، دل میں کیا کھٹکا ہے وہ جان رہا ہے، کیا سوچ رہے ہیں وہ جان رہا ہے، کیا کرنے والے ہیں وہ جان رہا ہے، کیا بول رہے ہیں وہ جان رہا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر عقل مند انسان ہو اور مسلمان ہو اور ایماندار ہو تو یاد رکھو کہ ایسی کوئی بات کبھی نہ بولو جس کا سننا تیرے رب کو یا تمہارے رب کو پسند نہ ہو۔ ایسی کوئی بات اپنے دل میں نہ سوچو، ایسا کوئی کام نہ کرو، ایسی کوئی بات نہ بولو جس کا دیکھنا اور جس کا جاننا رب تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ یہ ہے اصل میں نتیجہ اور ثمرہ اور پھل۔ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا، یہ تو تھیوری سب جان رہا ہے کہ اللہ بہت سنتا، اللہ جانتا ہے۔ احاطہ بکل شیء علما، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی کوئی چیز بھی ہو اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب اللہ باریک سے باریک چیز کو سنتا ہے اور ہمارے دل کے دھڑکن کو اور کھٹکے کو جانتا ہے، تو پھر ہم کس سے چھپ رہے ہیں؟ لوگوں سے چھپ رہے ہیں؟ اللہ سے چھپ سکتے ہیں کیا؟ تو اس لیے آدمی کو ہمیشہ یہ خیال رہنا چاہیے کہ وہ جو بولے سوچ کے بولے، اور جو خیال ہو، جو عمل ہو، وہ ایسا ہو جو اللہ کو پسند ہو۔ واہ، آگے دیکھیے دوسرا ادب دیکھیے، اب نبی کے ساتھ ادب دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر خطاب ہے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی بات کو نبی کی آپ بات پر بلند نہ کرو۔ اپنی بات کو نبی کی آپ بات پر بلند نہ کرو، کیا مطلب ہوا؟ سیدھا مطلب آپ بھی سمجھیے گا۔ اگر نبی نے کوئی آواز دی کسی کو، مثال کے طور پر آہستہ سے کسی کو کہا، مثال دے رہے ہیں، حافظ صاحب ادھر آئیے، حافظ صاحب ادھر، جی حافظ صاحب ادھر آئیے، تو آپ کی آواز نبی کی آواز سے ڈاؤن ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ادھر آئیے، تو آپ کی آواز جی آیا، وہ جی آیا جو بولنا ہے وہ ادھر آؤ کے مقابلے میں بولو بھائی ڈاؤن ہونی چاہیے۔ اچھا وہاں بیٹھا ہوا ہے کوئی آدمی، فلانا انس تعال تعال،
अनस यहाँ हो, तो अनस को वहां से जवाब दिया है, यानी आवाज तो बुलंद करनी है कि यहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक आवाज जाए, आप समझ रहे ना। लेकिन जितनी बुलंदी से आपने पुकारा है, जवाब उसके मुकाबले में डाउन डालना चाहिए, ठीक है ना। जितना आहिस्ता बोले, अगर उससे बढ़ के आप लाउडली बोलिएगा तो कुरान की आयत के खिलाफ हुआ। जितना आपने लाउडली बोला है आवाज से, अगर उससे ज्यादा आपकी आवाज ऊंची होगी तो रसूल की आवाज पर आपकी आवाज ऊंची हुई कि नहीं हुई। जब इतना हराम है और ये ईमान के तकाजे के खिलाफ है, पूरी ईमानदारी के साथ कलेजे पर हाथ रख करके बोलिएगा, अल्लाह को हाथ लगा के कि नबी की हदीस सुना दे आपको और सनद बता दे कि हदीस बुखारी और मुस्लिम की है, मगर आप कहिए कि ना, हमारे इमाम साहब ने नहीं ऐसा कहा, हदीस को रहने दीजिए, हम इमाम साहब की पैरवी कर रहे हैं। ये आवाज पर आवाज को बुलंद करने से ज्यादा संगीन हुआ कि कम संगीन हुआ। सिर्फ अगर आवाज में लाउड अगर ज्यादा है नबी की आवाज से, तो ये बेअदबी है, ये बदतमीजी है, ये गुस्ताखी है, ये बेअदबी है। और जब आप कहते हैं हमारे पीर ने ये कहा, हमारे मुर्शिद ने ये कहा, हमारे वली ने ये कहा, हमारे मौलवी ने ये कहा, और अल्लाह रसूल की बात की तावील कर देते हैं, इसको छोड़ के मौलवी की बात दे, कसम खुदा की 100 टाइम या उससे भी ज्यादा ये संगीन है अल्लाह और रसूल की आवाज के ऊपर आवाज बुलंद करने से, ठीक है। शान नुज़ूल आयत का है, उससे हम जरा सा सरफे नजर करते हैं, लेकिन बात को समझने में मदद मिलेगी। एक तमीम का वफ्द आया, तो बात यह हुई कि साहब इनका अमीर बना दिया जाए, कबीले का सरदार। तो ये बात आई, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोले नहीं और किसी से मशवरा भी नहीं लिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर फारूक, उम्मत के सबसे दो बेहतरीन आदमी, कैसे उलझे हैं इस मामले में। कादल खय्यरान यहलिकान, दो भले आदमी इस मामले में फंस गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, काका इब्ने माबद को बना दीजिए इस कबीले का सरदार। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अकरा बिन हाबिस को बना दीजिए। आपने कभी राय नहीं लिया है, दोनों अपनी अपनी राय दिया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह कह दिया उमर से कि तुम सिर्फ मेरी बात की मुखालफत करना जानते हो। हमने एक नाम पेश किया था, उसके अगेंस्ट में दूसरा नाम पेश कर दिया। उन्होंने कहा मैंने आपकी मुखालफत नहीं की, आपको जो सूझा वो आपने पेश किया, हमको जो नाम सूझा वो हमने पेश कर दिया। अब दोनों के दरमियान आवाज गूंज गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ सुन रहे। कुरान ने डांट दिया, डांट पिला दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति। अब इतना मामला ये हुआ थे, साबित बिन कैस बिन शम्मास अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कुदरती तौर पर ऊंचा बोलते थे। जब इनसे कहे भाई आहिस्ता बोलो ना, अरे भाई हमारी फितरत ही है, हमसे आहिस्ता नहीं बोला जाता, इतना जो हम बोल रहे हैं इतना तो हम नॉर्मली बोलते हैं, इससे कम नहीं होगा। अब वो बेचारे इस डर से कि कहीं हमारे अमाल बर्बाद ना हो गए, मैं जहन्नम में चला गया, घर में जाकर के बंद हो गए, सर पकड़ के बैठ गए कि मैं तो गया। अल्लाह कहता है खबरदार, जो नबी की आवाज पर तुमने आवाज ऊंची की और नबी को ऐसे पुकारा जैसे कि तुम एक दूसरे को पुकारते हो, या जमाल, या अब्दुल कुद्दूस, या फला, या मोहम्मद करके अगर पुकारने लगे तो तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें पता भी ना चलेगा। बंदा जाकर के घर में बैठ गया कि मैं तो हिलाक हो गया, कई दिनों तक मजलिस रसूल में नहीं है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तफक्कुद अहवाल करते थे, अरे फलां को नहीं देख रहे, फलां को नहीं देख रहे। चाहिए इमाम मस्जिद को, आप इमामत करते हैं तो कभी देखा कीजिए, वो जो नमाजी हमेशा आपकी मस्जिद में आता है, कभी कभी देखा कि भाई यहाँ पर एक साहब हुआ करते थे जो कुर्सी पर बैठा करते थे, नहीं देख रहे भाई कई दिनों से। इससे ये क्या होगा कि आपको ये एहसास होगा कि साहब, लोगों को एहसास होगा कि इमाम साहब की नजर होती है लोगों पर, और अगर वो बीमार है तो चले, और मालूम है कि नहीं वो तो इंतकाल कर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, हमारी मस्जिद का नमाजी था, ये होती है खबर। तो नबी साहब ने कहा कि साबित बिन कैस को नहीं देख रहे हैं। कहा अच्छा हम पता लगा के आते हैं। गए तो उसकी बीवी ने कहा कि तो बेचारा रोते रोते हलकान बना हुआ है घर में, कई दिन से पड़ा हुआ है कि हम तो हिलाक हो गए। कहा या रसूलल्लाह, जो कुरान की आयत उतरी है इसको लेके बंदा पड़ा हुआ है। कहा नहीं, उसको जाके कहो कि अमा तरदा, क्या तुमको ये बात पसंद नहीं करती है कि तुम अच्छी जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी गुजारो, शहादत की मौत मिल जाए और अल्लाह तुमको जन्नत में दाखिल करे। अल्लाह, ये देखिए जन्नत की बशारत मिल रही है। मतलब आवाज पर ऊंची करने का मतलब बदतमीजी है, गुस्ताखी है। लेकिन वो आदमी जिसकी आवाज फितरी तौर पर ऊंची होती हो वो इसमें दाखिल नहीं है। लेकिन सहाबे किराम का अदब मलहूज रखिए। अच्छा, ये हजरत साबित कैस की जिंदगी अच्छी गुजरी। यमामा की जंग में मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ लड़ते हुए, मुद्दई नबूवत कज़्ज़ाब के साथ
لڑتے ہوئے شہادت کی موت ملی ہے، اور جنت تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ نے بشارت دی ہے کہ جنت میں داخل ہوگا، تو اللہ سے امید اسی بات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بشارت کو ان کے حق میں ضرور ہی ثابت کرے گا۔ اور ویسے بھی تمام صحابہ کرام کیا عقیدہ ہے؟ جنتی ہیں، صاحب بولو، بدعتیوں کی طریقے سے نہیں، ابلوائیوں کی طرح نہیں جو کبھی حضرت معاویہ کو ٹارگٹ کرتا ہے، کبھی کسی اور کو ٹارگٹ کرتا ہے، کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ تمام صحابہ جنتی، سمجھا؟ تو یہ زندگی تھی۔ اب جو یہ آیت اتری تو وہی ابو بکر، وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے تعلق سے یہ بات آئی ہے، اور یہ دنیا کو پیغام دیتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آدمی کو کتنا مؤدب رہنا چاہیے۔ کیا کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اب اتنی آہستگی سے مجلس میں، بخاری شریف کی حدیث سے، اتنی آہستگی سے بات کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے نزول کے بعد کہ آپ کو پوچھنا پڑتا تھا یا کان بڑھانا پڑتا، کیا کہا، تھوڑا سا اونچا کیجیے جی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے تو آپ کے دروازے کو یوں کھٹکھٹاتے تھے جیسے انگلی سے کھٹکھٹاتے تھے، تھپ تھپ نہیں، کہ ازعاج نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ یہ ہے ادب۔ وہ لوگ جو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، وہ ادب سیکھنے والوں کو، ادب کو برتنے والے لوگوں کو، اہل حدیثوں کو بے ادب گستاخ رسول کہتے ہیں، جو بے ادبی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غور فرمائیے، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، اونچے سور میں، اونچی آواز میں لاؤڈلی نہ بولو جیسے کہ ایک دوسرے سے بولتے ہو، خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب بہت سے لوگ تھے جو آہستہ بولتے تھے، یا اس آیت کے بعد آہستہ بولنے لگے۔ اللہ کا ہاں وہ لوگ جو ہمارے نبی کے پاس ہوتے ہیں تو آہستہ بولتے، آواز کو انتہائی پست رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے آزمایا ہے تو تقویٰ کے لیے بھرپور پایا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو آزمایا اور تقویٰ کے لائق پایا تو تقویٰ سے ان کے سینے کو بھر دیا۔ یہی ایمان اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ وہ انتہائی مؤدب، باادب، باوقار طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی عزت و توقیر کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت عظیمہ ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر۔ اب دیکھیے، اب وہی لوگ دیہاتی جو آئے تھے بے وقت اور پکارنے لگے تھے کمرے کے باہر سے، یا محمد یا محمد، اللہ کہتا ہے جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، ان میں کہ اکثر عقل والی نہیں ہے۔ یہاں پر عقل سے مراد کون عقل؟ ایک ہوتا ہے عقل مند آدمی اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے ایک بے وقوف، ایک آدمی ہوتا ہے عقل مند اور اس کے مقابلے ہوتا ہے مجنون، پاگل، دیوانہ۔ تو یہاں کون مراد ہے؟ بے وقوف۔ کیونکہ اگر دیوانے ہوتے، پاگل ہوتے تو اللہ ڈانٹتا ہی نہیں، کیونکہ پاگل کو کوئی تھوڑے ڈانٹتا ہے، تو پاگل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عقل کا اطلاق دو چیز پر ہوتا ہے، بدھی پر، ایک ہوتا ہے جنون پر، یہ جنون کی ضد ہوتی ہے۔ تو یہ مجنون نہیں تھے، دیوانے، پاگل نہیں تھے، عقل تو تھی ان کے پاس لیکن بدھی نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، بے وقوف تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اکثرهم لا یعقلون، کا ہوتا ہے کہ اکثرهم سفہاء، ان میں کہ اکثر بے وقوف ہے، نادان ہے، جو سمجھتے نہیں، مقام رسالت کو نہیں سمجھتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کس طرح کے ادب سے پیش آنا چاہیے تھا اس کو نہیں جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، کیا بات تھی اگر یہ لوگ صبر کرتے، آ کے مسجد میں بیٹھے رہتے، چپ چاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرتے، اس کے بعد اپنی باتیں کرتے، کیا اچھا ہوتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تین کے حق میں بڑا اچھا ہوتا۔ دیکھیے ادب سکھا رہا ہے اللہ، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحمت کی کلین چیٹ دے رہا ہے کہ چلو بے وقوف تھے اس لیے معاف کر دیتے ہیں۔ اب بے وقوف نہیں، عقل مند ہو کے، علامہ ہو کر کے اگر بدتمیزی کرو گے یا محمد کی رٹ لگاؤ گے اور نبی کے فرمان پر ائمہ اور علماء اور فقہا کے اقوال کو مقدم کر دو گے تو اللہ بخشنے والا مہربان نہ ہوگا، کیونکہ یہ تو دیدہ دلیری ہوئی تمہاری، وہ تو جاہل تھے، دیہاتی تھے، اسی اللہ نے کہا چلو معاف کرتے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طریقے سے آپ کی مجلس میں اور لاؤڈلی بات کرنا ہفتے عمل کا ذریعہ، عمل کے بربادی کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کی مسجد میں اور آپ کی قبر شریف پر آواز اونچی کرنا منع ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے ابو صائب سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جا گئے، دیکھا کہ دو نوجوان ادھر دور بات کر رہا ہے اور خوب اونچی اونچی آواز میں بات کر رہا ہے۔ حضرت ابو صائب کہتے ہیں کہ دیکھا کہ
किसी शख्स ने कंकड़ी से निशाना लगाया मुझको, कंकड़ी से दागा मुझको। मैंने देखा जब तो देखा कि हज़रत उमर फारूक है अमीरुल मोमिनीन। कहा अबू साहब वो दोनों जो बात कर रहा है वहां से उसको पकड़ के ला। क्या पकड़ के लाए? तो हजरत उमर ने पूछा मीना ही नाम तो मां, बुखारी शरीफ की हदीस, कहां से हो तुम लोग? कहा मीना अहली ताइफ, मीना अहली ताइफ, ताइफ के रहने वाले। कहो जब ही तो ये गुस्ताखी हो रही है, अगर तुम मदीने के होते लौजा तो कमाती, डंडा देखते हो ना हमारा दिन रात इतनी मार मारते कि पीठ में दर्द पैदा करते थे। और क्या करें? तरफान अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह की मस्जिद में ऊंची आवाज में बात करते हो। रसूलुल्लाह की मस्जिद में, सोच लीजिए, मस्जिद में इंतकाल फरमा चुके हैं, मस्जिद में ऊंची आवाज। अभी माजी करीब तक हम लोग जो 45 साल पहले निकले हैं फरागत करके, वहां होता था जियारत कराने वाला होता है, जैसे तवाफ करने वाला होता है ना, किताब लिया लगा, खूब पढ़ेगा मोटे मोटे अल्फाज, बहुत भारी भारी आवाज से। अब 50 वो मर्द औरत उसके पीछे रहेगा पड़ेगा। आप जो कुछ जिक्र अज़कार कर रहे हैं वो बिल्कुल आपका गया सत्यानाश। या तो आप आगे भाग जाइए या पीछे रहिए, तब ये कुछ बोल पाइएगा। बोलिए थे ना आवाज ऊंची करके तवाफ कराता है मुतव्वी सब। उसी तरीके से मदीने में मस्जिद नबवी की जियारत करने वाला होता था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जो कहने के लिए जो होता था तो मत पूछिए। अब जाली पकड़े हुआ है और देर तक बैठा हुआ है, खड़ा होकर के जो है से वहां पर दुआ मांग रहा है कब्र शरीफ की तरफ। अल्लाह ताला सऊदी हुकूमत का भला करे, इस बिदत को खत्म किया, इस बदतमीजी को, बेअदबी को खत्म किया। अब तो यह है कि साथ परमिट लेकर के आओ जी, रोजा में दो नमाज पढ़ो, अस्सलाम करते हुए चलो, रुकना नहीं है, रुक करके चेहरा नहीं इधर करना है, चलते रहो। अब यूं ऐसे गर्दन घुमा लिया तो ठीक है, लेकिन रुक नहीं सकते, बस चलते रहो जी। वल्लाह अल्लाह होकर क्या गुस्ताखी और क्या बदतमीजी का माहौल था। लगता था कि साहब एक मेला है वहां पर। इतनी बुलंद आवाज, इतने बुलंद आवाज से लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलातो सलाम सुना रहे, समझा कि नहीं? और कहने वाले ने कहा कि भाई काहे के लिए हर नमाज के बाद आते हो? जब आते हो तो आते हो कब्र पर सलाम करने के लिए। अरे तुम और जो उंदुलुस में स्पेन में है, जो मदीना में है और जो स्पेन में है, दोनों सलाम और सलात करने में बराबर है। कोई स्पेशल सवाब नहीं है कि कब्र रसूल पर आकर के सलात सलाम भेजोगे। तो जो जाली रवायत है, इंतहाई सही रवायत है कि जो मेरी कब्र पर आके सलाम पढ़ेगा मैं सुनूंगा, और जो बाहर से भेजेगा उसको पहुंचा जाऊंगा, यानी फरिश्ते पहुंचाएंगे। हर जगह फरिश्ते ही पहुंचाते हैं, सुनते कहीं नहीं। आप समझ रहे हैं? तो कहा अंतुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने कहा परलाती ने कि तुम और जो उंदुलुस में है वो दोनों सलाम में बराबर है। अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को मुतय्यन कर रखा है कि सारी दुनिया में टहलो, घूमो फिरो, और जो हमारे नबी पर सलात और सलाम पढ़ रहा है उसको लेकर के आओ और पेश करो। अब कैसे पेश किया जाता है वो तो कब्र की हालत है, वो अपन नहीं जानते, लेकिन ये कहना चाहते कि कब्र पर सलात और सलाम पढ़ो या इधर से पढ़ो। मस्जिद में दाखिल हुए हम, कहते हैं जब मस्जिद नबी में हम लोग दाखिल होते हैं, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, या वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रसूलिल्लाह, या वस्सलातु वस्सलामु या अलैका या रसूलल्लाह, और उसके बाद अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला रसूलिल्लाह। ये लफ्ज़ है बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिका। माशाअल्लाह, जितनी मरतबा आप दाखिल हो रहे सलातो सलाम तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ लोगों को देखिएगा बार बार अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी लग गई, अब सलातो सलाम के लिए भी नहीं। ये कहने का होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ के ऊपर और नबी साहब की मस्जिद में आवाज ऊंची करना भी उसी तरह की गुस्ताखी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहतराम आपके इंतकाल के बाद भी इसी तरह से वाजिब है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जहां पढ़ी जाए वहां पर हमतन गोश खामोश रहना और हदीस रसूल की समाअत करना और उसको समझना, ऐसे ही हमारे लिए वहां पर खामोशी जरूरी है, जैसा कि अहद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में खामोशी जरूरी थी, क्योंकि नबी तो नहीं है लेकिन नबी की बातें पढ़ी जा रही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन। अब ये देखिए, अब आप सब लोगों को अदब, अब ये तो अल्लाह रसूल के ताल्लुक से अदब हमको सिखलाया गया। अब देखिए, अक्लमंद अगर है तो हर अक्लमंद आदमी इस अदब को आप इख्तियार करे। ए ईमान वालो, फिर देखिए खिताब कितना अच्छा है। ए ईमान वालो सुनो, ये तुम्हारे ईमान का तकाजा है। अगर कोई फासिक आदमी कोई खबर लेकर रखे आए, और नबा कहते हैं अहम खबर को, अहम खबर फासिक आदमी लेके आए। फासिक किसको कहते हैं? बदअकीदा हो, वाजिबात को तर्क करता हो, बेनमाजी है, हराम करता है, जिनाकार है, शराबी है, चोर है, और इसी में दाखिल कर दीजिए उसको भी बहुत अदब के साथ, माजरत करते हुए। हालांकि माजरत का ही अच्छी चीज नहीं है, लेकिन दरमुंडा बार बार मना करें, दाढ़ी क्यों मुड़ाते हो, दाढ़ी क्यों मुड़ाते हो, लेकिन वो मुड़ा नहीं पड़ोगी, तो दाढ़ी रखना तो वाजिब है भाई।
اور آپ واجب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو حرام کر رہے ہیں، اور حرام کرنے والے ہی کو اور واجب کے ترک کرنے والے ہی کو تو فاسق کہتے ہیں، اور کس کو فاسق کہتے ہیں؟ اگر اس طرح کا آدمی جو فاسق ہے خبر لے کے آئے، بڑی اہم خبر ہے، تو اس کی بات کی تصدیق نہ کرو۔ اچھا، ایک آدمی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک سچا آدمی، دیندار ہے، ایماندار آدمی ہے، نیک ہے، صلاح و تقوی والا آدمی، سچ بولتا ہے، وہ خبر لے کر کے آئے تو اس کی خبر کی تصدیق کرو کہ نہیں کرو؟ بولو بھائی، فاسق کی تصدیق نہ، تصدیق کرو، تحقیق کرو، تو صادق کی تصدیق کرو، صادق کی تصدیق کرو۔ اچھا، جو آدمی آپ کی پریکٹیکلی، آپ کی سمجھ کے مطابق، آپ کے تجربے کے مطابق جھوٹا ہے، اگر وہ خبر لے کے آئے تو اس کی تردید کرو، نہیں غلط، تم جھوٹے ہو۔ ایک سچا آدمی خبر کوئی لے کے آ رہا ہے، اس کی تصدیق کر دو۔ ایک جھوٹا ہے جس کے جھوٹ کو تم جانتے ہو، وہ اگر خبر لے کے آ رہا ہے، کون تمہاری تصدیق نہیں کرے گی؟ لیکن ایک آدمی ہے فاسق درمنڈا ہے، مثال کے طور پر سگریٹ پی رہا ہے، آ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ادھر رمضان میں کچھ پڑھنے لگے، خبر لے کے آیا مثال کے طور پر فلاں مسجد کے مولوی صاحب کو جوتا مار کر کے لوگوں نے مسجد سے باہر کر دیا، ایک مثال دیتے۔ اب یہ آدمی ہے، اللہ کہتا فتبینوا، اس کی بات کی تصدیق کرو، کہیں بولنے سے پہلے۔ سنا ہے آپ نے؟ ایسا ایسا سننا ہے۔ اب یہ آپ 10 مجلسوں میں بول رہے ہیں اور معلوم ہے کہ ان کی بالکل فالس، بالکل جھوٹی خبر۔ اب آپ بتائیے، تو جب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی اور آپ نے کتنے لوگوں کے سامنے، یا مان لیجئے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر یہ اس کو کر دیا، پھیلا دیا، واٹس ایپ کے اوپر، جی فیس بک پر، کہاں تک بات گئی؟ بلا تحقیق کہ آپ نے کیا۔ اگر خود آپ کو معلوم ہوگا اور آپ کے دل کے اندر ضمیر زندہ ہے تو آپ کا ضمیر 100 مرتبہ آپ کو ملامت کرے گا کہ یہ کیا کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے، غور کرو، قربان جاؤ کہ سچے کی بات کی تصدیق کرو، جھوٹے کی بات کی تردید کرو۔ جس کے یہ فاسق تو ہے، لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، دونوں احتمال ہے، کیونکہ ہم نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا، تجربہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو فاسق ہے، باوجود ہے کہ فاسق ہے، صحیح بول رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ غلط بول رہا ہو، تو پہلے ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ جس مسجد کے امام کا مسئلہ ہے، جس مدرسے کے مولوی کا مسئلہ ہے، اس مدرسے کے کسی آدمی سے فون کر، کیا بھائی خیریت ہے نا سب؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے آپ کے یہاں؟ کیا بات ہے؟ کون سی نئی بات کے بارے میں؟ ارے کچھ سننے میں یاد ہے، کیا نئی بات ہے؟ کچھ ہے کیا؟ کوئی امام صاحب کے تعلق سے کوئی؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل بس بات کو دبا لیا، کہیں نہ بولو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جس سے بھی، جہاں کہیں بھی سرفرے سے، فاسق فاجر سے روڈ چلتے ہوئے کوئی خبر سنا، بالکل اس کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیا، اور بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ اللہ کا ایسا بالکل نہیں کہ بعد میں تم ندامت کرو، اور جان لو اے لوگوں کہ تم میں اللہ کا رسول ہے۔ یقیناً آپ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا بھائی، صحابہ کرام نے، اے لوگوں جانو تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، جو انتہائی خیر خواہ ہے، انتہائی بزرگ، باوقار، اور اللہ کے نزدیک عالی مرتبت ہے۔ کبھی کبھی صحابہ کرام کچھ کہتے تھے، یا رسول اللہ ایسا کر دیجئے نا، اس کو پنشمنٹ دیجئے نا، اس نے غلطی کی، اس کی سزا ہونی چاہیے۔ آپ سن کے، یا رسول اللہ ایسا کر دیجئے نا، آپ انسنی کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے انسان ہے، ارے ہم کہتے ہیں یا فلاں دن کہا تو ہماری بات کی انسنی کی تھی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ جان لو کہ تمہارے وہ سب سے بڑے خیر خواہ، اگر وہ تمہاری بات پر کان نہیں دھرتے ہیں، وہ تمہاری اطاعت نہیں کرتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ تمہارے بھلے کے لیے ایسا کرتے ہوں گے۔ کبھی یہ دل میں کھوٹ نہ پیدا ہو کہ ہماری عزت نہیں کرتے، ہماری بات نہیں مانتے ہیں، تب جا کے رسول سے خوش رہو گے۔ تمہاری بات مانیں گے تب، اگر کہیں کہ نہیں رہنے دو، اپنی بات کو رکھو، یا انسنی کر دیا، تو خبردار، اللہ نے تمہارے دل میں ایمان رکھا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر حال میں اپنے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، ایک دو مثال سے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات تراویح کی نماز پڑھائی، 2 رات پڑھائی، 3 رات پڑھائی جماعت سے، دیکھا بھیڑ بہت ہوئی تو چوتھی رات نکلے ہی نہیں، سمجھے؟ اور اس کے بعد فجر میں ہی نکلے۔ کہا کہ میں نے جو تمہارا شوق دیکھا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس شوق کو دیکھ کر کے تراویح کی نماز فرض نہ کر دے، اور بھی مسجد میں، تو پھر بعد میں تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھو گے۔ ایک دن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تہائی رات آپ نے پڑھایا، آدھی رات پڑھایا، تھوڑا سا سحری تک پڑھا دیجئے نا۔ آپ نے کہا نہیں، بس ہو گیا،
जितना पढ़ाया हो गया। जो कोई इमाम के साथ तरावी पढ़ेगा, वितर पढ़ के निकलेगा, पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब उसको मिलेगा। कहा थोड़ा और पढ़ा दीजिए ना, कहा हर दिन वाज कीजिए ना, कहना अब आपका एक प्रस्ताव आ रहा है, तजवीज आ रही है, प्रपोजल आ रहा है, हर दिन मौलाना वाज कीजिए, नहीं, हफ्ते में एक दिन, अफला दिन अफला वक्त में, ताकि हम भी तैयार हो गया, आप भी ध्यान बना के आए। भलाई है इसमें, भलाई है। दिल छोटा ना करो, नबी से हर हाल में मोहब्बत रखो। यह है आयत का मतलब कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है। बहुत सारे मामलात में अगर वो तुम्हारी बात को मान ले तो तुम सख्त उलझन में पड़ जाओगे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दिल में ईमान रखा है, दिल में ईमान को मुज़य्यन कर दिया है। कुफ्र को, कुफ्र के बाद ही है फिस्क, देखो फिस्क, कुफ्र के बाद ही है फिस्क, बड़ा गुनाह, और उसके बाद है इस्यान, छोटे गुनाह। इसको तुम्हारे दिल में ए मोमिनो नापसंद किया है। लिहाजा अपने नबी के ताल्लुक से, अगरचे वो तुम्हारी किसी बात को, किसी प्रपोजल को ना माने, फिर भी तुम्हारे दिल में नबी की अजमत होनी चाहिए। और जो लोग इस तरह की अजमत रखते हैं अपने नबी के ताल्लुक से, उलाइका हुमुर राशिदून, हकीकत में वही अक्लमंद हैं, वही दुष्ट हैं। और ये जिस शख्स को ये तौफीक है कि साहब दीन की बात हमारे मन के मुताबिक हो, के मन के मुताबिक ना हो, बेला चूनो चिरा अल्लाह रसूल की बात को मानते हैं, अल्लाह कहता है कि इसको अल्लाह का फजल समझो, अल्लाह की नेमत समझो कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल में ईमान को इतना मजबूत किया है कि जो कुरान और हदीस से आ रहा है तुम सबको मानते जा रहे हो, चाहे तुम्हारा बज़ाहिर उसमें नुकसान ही क्यों नहीं है। जो व्यापार कर रहे हो, आलिम ने बता दिया दलील की रोशनी में कि गलत है, ये कारोबार नाजायज है, हराम है, तो गो के लाखों का मुनाफा है, छोड़ दो उसको। ये वही कर सकता है जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान को मुज़य्यन कर दिया हो, और कुफ्र से, फिस्क से और गुनाहों से नफरत डाल दी हो। जिसके दिल में ये है, समझे कि वही हिदायत याफ्ता है, अक्लमंद है, और इसको अल्लाह का फजल जाने और उसकी नेमत जाने। वल्लाहु अलीमुल हकीम, और अल्लाह बहुत जानने वाला है और बहुत हिकमत वाला है, उसके हर हुक्म में हिकमत है। हाज़ा वबिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।